IMF کو تو اور کوئی کام نہیں. ہم یہ اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ایک دم سے تبدیلی تو نظر آئی ہے نا. شہباز شریف ایک دم جلالی طبیعت میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بالکل نیلسن یہ منڈیلا. کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے عامر مسعود میری صاحب. عرض تو سن لیں. اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بڑا مفاہمتی قسم کا ان کا رویہ تھا, بڑا ٹھنڈا تھا, ایک اسٹیٹس مین جو کہ یہ ڈے ٹو ڈے کی پیٹی پالیٹکس میں نہیں ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے, اس ٹائپ کا تھا. تو ایک دم سے جب یہ جلال ان کا نظر آیا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک ہمیں لگتا ہے کہ وہ کیونکہ عمران خان اتنی زیادہ اگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں اور اس کا نظر آ رہا ہے کہ پذیرائی بھی ہو رہی ہے, ان کے جلسے بھی بڑے ہو رہے ہیں, بائی الیکشن بھی وہ جیت رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کیونکہ حالات مہنگائی کے اور مسائل اتنے زیادہ ہیں جو کہ آپ نے جانتے بوجھتے یہ گورنمنٹ ظاہر ہے جب لی تو یہ پتہ تھا, اور آپ جیسے لوگ تو کئی دفعہ یہ کہتے بھی سنتے نظر آئے تھے کہ یار ایسے حالات میں ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, اور جب لے لی اور مشکلات میں پڑ گئے تو آسان تھا, کنوینئنٹ تھا کہ آپ کے لیول کے لوگ, مفتاح کے لیول کے لوگ, بڑی مشکل ہے اس کو جسٹیفائی کرنا, مہنگائی کو, پٹرول کو, گیس کو, بجلی کو, تو وہ تھا. اب شاید ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کو ایکسپلین کریں. Am I right? Am I thinking on the right lines? جی آپ کا آلموسٹ آن دا رائٹ لائنز ہے. ایک تو یہ دیکھیں آپ نے بائی الیکشنز وغیرہ کا ذکر کیا کہ ایک تو ہمارے وہ سیاسی حریف ہیں اور وہ اتنے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں عمران خان. تو ایک تو یہ ہمارے اوپر اور وزیر اعظم پر بھی پریشر تھا کہ وہ رسپونڈ کریں اور ایگریسولی رسپونڈ کریں, کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی ایگریسو پالیٹکس کی وجہ سے یا جو بھی ریزن ہو ان کو پذیرائی مل رہی تھی. اور وہ پنجاب کے بائی الیکشن میں پہلے انہوں نے کامیابی حاصل کی, کراچی کے بائی الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کی, جس کی بہت ہی عجیب سا سچویشن تھی کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو تھا وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ میں تو اسمبلی میں جاؤں گا بھی نہیں, اور پھر بھی وہ جیت گیا ڈبل ووٹ سے زیادہ سے. وہ ظاہر سی بات ہے. تو ہمارے لیے اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ پولیٹیکلی ہم حکومت میں تو بیٹھے ہیں انٹرم سیٹ اپ کے, جو بھی وجوہات ہوں, کچھ لوگوں کو تھا کہ جی ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, اب تو ہم آ گئے ہیں. اب آ گئے ہم نے اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم اگلا الیکشن ہار جائیں. مزید جو زبیر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں پچھلے کافی مہینوں سے کچھ تضادات نظر آتے تھے. فار ایگزامپل مفتاح صاحب کے متعلق جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے ان کے حق میں, کچھ لوگ ان کے خلاف میں, اور یہاں تک بھی یہ بھی الزام لوگ دیتے تھے کہ یہ زبیر صاحب کو مریم بی بی لانا چاہتی ہیں. تو ایک تو آپ اپنی کاشف باسی صاحب نے تو واجکاف الفاظ میں یہ الزام لگایا, ایک تو آپ اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا. الزام نہیں, انفارمیشن شیئر کی تھی انہوں نے انفارمیشن کہا جی یہ بالکل کافی ایک طبقے کی خواہش ہے کہ جو ہے نا زبیر صاحب کو بنائی جائے. تو ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا ایک آپ کے ہاں گڈ اینڈ بیڈ کاپ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور بہت زیادہ نظر آتے تھے کہ وہ ان کے طرف راغب ہیں, جبکہ مریم بی بی سے اور کئی حلقوں سے, پرویز رشید صاحب سے اور ایون نواز شریف صاحب سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں کہ لگتا تھا کہ آپ لوگوں نے دو جوتوں میں علیحدہ علیحدہ پیر رکھے ہوئے ہیں, دونوں چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ دونوں تضادات اب ختم ہو گئے ہیں, اب سنگل ہینڈڈلی بس ون ٹارگیٹ دیٹ از عمران خان. ایک تو میں اپنی اس سے وضاحت کر دوں, وہ میں نے آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا تھا عامر, اور کاشف کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی سنا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کاشف نے اس نتیجے پر کیوں پہنچا کہ جی لائن دے کے سی وی دے کے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے 3-4 سال اور اس سے پہلے بھی جب ہماری حکومت تھی تو کافی کلوز تھا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور پیچھے بھی نہیں ہٹا تھا کبھی پچھلے 4 سال میں. تو بہت سے لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ جب حکومت بنی اور اس کا حصہ میں نہیں تھا. تو وہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فائنینس منسٹر ہی مجھے بننا تھا, یہ کچھ اور نہیں بننا تھا, بلکہ میرے گھر والے تو کہتے ہیں فائنینس منسٹر تو دعائیں کرتے ہیں کہ کبھی نہ بنے, کیونکہ سب سے زیادہ گاڑیاں اس کو پڑتی ہیں فائنینس منسٹر. سر اگر آپ کو آفر کیجیے, میں ساری آپ کی بات کر, میں اس کے ٹیمپٹیشن کا شکار ہوا ہوں, میں آفر کیجیے آپ کو کہ آپ ہیں اور فائنانس منسٹری سنبھالیں, تو آپ کا کیا ہوگا جواب اس انٹرم سیٹ اپ میں؟ اسی میں سر جو چل رہی ہے مفتاح صاحب کی جگہ, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کہ یہاں پہ مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کی روزانہ لڑائی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ملک میں تھوڑی سی انسٹیبلٹی آ رہی ہے, آپس میں لڑائی چل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا تیرا نہ میرا,
تو ذرا لے آتے ہیں زبیر صاحب کو لے آتے ہیں کہ ایک اس میں وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کو لے آتے ہیں تاکہ لڑائی ختم ہو، تو آپ کو آفر کی جائے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے سر؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں مسٹر اسماعیل نے خود پبلکلی یہ کہا ہے کہ ان کی اکنامک فلاسفی میں اور ڈار صاحب کی اکنامک فلاسفی بہت مختلف ہے. تو وہ جو جہاں وہ ٹینشن آتی ہے کہ جی وہ ڈار صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں مفتہ کی اکنامک پالیسیز سے، یا مفتہ صاحب کو ڈس ایگریمنٹ ہے ڈار صاحب کی اکنامک پالیسیز سے، تو میرا خیال ہے وہ تو مفتہ صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا اور ڈار صاحب نے بھی ایک طرح سے اعتراف کیا. ابھی پرسوں انٹرویو تھا ڈار صاحب کا، انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ کو اس طرح سے نہ بڑھنے دیتا جس طرح سے پچھلے 4-4.5. تو ایک ڈفرنس آف اوپینین تو ہے. سر آپ کی رائے کیا؟ آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں، بڑا آپ کا نام ہے، عزت ہے بہت ساری، آپ کا کیا خیال ہے کون سا اسکول آف تھاٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مفتہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں سر؟ واٹس یور اوپینین سر؟ یہ جو ہے نا اس کا آنسر بہت مشکل ہے اور میں دینا بھی نہیں چاہوں گا سر. جی یہ تو آپ نے خود کہا ہے کہ دونوں کی بالکل مختلف رائے ہے. نہیں وہ تو میں نے کہا رائے ہوگی کہ کون صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہر چیز میں درمیانی راستہ تو نہ نکالے نا. اپنی رائے دے دیں سر. دیکھیں ایک بائی دا وے آن اے سیریس نوٹ، دیکھیں نا اگر آپ اکنامک تھیوری دیکھیں، ایک کیپٹلسٹ ہوتی ہے، ایک سوشلسٹ یا کمیونسٹ اکنامک پالیسی ہوتی ہے، ایک کمپلیٹلی اسٹیٹ اونڈ ہوتا ہے ہر چیز، اور دوسری ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سب کچھ وہ کرے گا. میرا اگر آپ اوپینین لیں گے تو میں آئی ایم سم ویئر ان دا مڈل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو برڈن نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جہاں لوگوں کی عوام کی مشکلات ہوتی ہیں وہاں آگے بڑھ کے ہیلپ کرنی چاہیے. ایون ان کنٹریز لائک یونائٹڈ اسٹیٹس، ابھی جب کووڈ آیا تھا، سوشلسٹ کون ہے اور جو ہے کیپٹلسٹ کون ہے؟ تو آپ خود اندازہ سوشلسٹ میرا خیال ہے ڈار صاحب ہے. میں مشکل آسان کرتا ہوں، سوشلسٹ ہونے کا الزام دے رہے ہیں. نہیں سوشلسٹ نہیں، میں نے کہا دو اکنامک فلاسفیز ہوتی ہیں جس تو اس وقت آپ کی حکومت کی جو ہے کیا اکنامک فلاسفی ہے؟ یہ سوشلزم پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیپٹلزم پہ کر رہے ہیں؟ جی میں اگر میں اس کو بیان کر سکوں، دیکھیں وہ کوئی مفتہ اسماعیل کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، اور وہ بھی حالات کے حساب سے ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے جہاں انہیرٹ کیا تھا اور پی ٹی آئی کی جہاں غلطی تھی کہ وہاں اسٹیٹ نے اتنا برڈن لینا شروع کر دیا تھا تھرو بائی وے آف سبسڈیز کہ وہ اسٹیٹ کولیپس کر جاتی نا. وہ ایک حد تک آپ لے سکتے نا، اگر مثال کے طور پر 2 روپے پیٹرول پرائس انکریز ہونی ہے اور وہ اسٹیٹ چلے برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر 40 روپے کی آپ سبسڈی اپنے اوپر لے رہے ہیں تو آپ نے وہ کہیں نہ کہیں سے تو فائنینس کرنی ہے نا. کیا وہ فائنینسنگ زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کی ضرورت تھی، مگر کلاس صاحب کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر آپ کو یہ آفر ہو تو آپ انکار کریں گے یا ایکسیپٹ کر لیں گے؟ جب مجھے یہ نوشنل کویسچن ہے، جب مجھے آفر ہوگی تو اس وقت میں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے دوست ہیں کاشف، آپ کے بھی دوست ہیں، کہ شاید کاشف کے ذریعے آپ نے تھوڑی سی فلوٹ کروائی ہے تجویز کے چلیں آپ دونوں کیمپ لڑ رہے ہیں، لندن ورسز اسلام آباد چل رہا ہے، تو بھائی صاحب ہم بھی پڑھے ہیں راہوں میں، ہم سے بات کریں. میں نے تو بات بھی نہیں کی ہے کاشف سے اس ٹاپک پر. اس کے بعد حالانکہ وہ دوست ہے، میں نے کہ بھائی آپ نے کس بیسس پر اخذ کر لیا، میں ملا بھی نہیں ہوں کاشف سے کافی مہینوں سے. ان کے سورسز ہیں، کاشف کے بڑے اچھے سورسز ہیں، ہم تو اس لیے بلیو رکھتے ہیں ان کی. اب وہ سورسز دیکھیں نا آپ، وہ اگر آپ کوئی اظہار کر رہے ہیں کسی چیز کا، اور ہمارے لیے میں ہمیشہ یہ میں آپ کو بتا دوں بڑا کلیئر ہے، میں مفتہ کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں اور میں ڈار صاحب کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں. وہ جو 2013 یہ تو آپ کی چلاکی ہے نا، یہ تو چلاکی ہے، یہ بات تو نہیں ہے نا. ایک تو پہلے ہمارا فرض بنتا ہے پارٹی کے حوالے سے کہ ہم یہ پارٹی بازی نہیں کر سکتے کہ میں اس پارٹی میں ہوں یا اس پارٹی میں ہوں. ایک وقت کے حالات سے ایک ہر ایک کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے کہ معیشت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سر حق اور باطل میں ایک چنا جاتا ہے، یہ دونوں کو تو ساتھ ساتھ نہیں، حق اور باطل کی تو جنگ نہیں ہے. اب آپ یہ